میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین، پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے، جی ہاں، پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے میرا پیارا دین، جس میں ہوتے ہیں انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو سیگمنٹس، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس پروگرام میں کلام بھی سنیں گے۔ سیگمنٹس کی جانب بڑھتے ہیں، لیکن اس سے پہلے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ مل کر پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین، بڑھتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک پیاری حدیث۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدر چینل کے ناظرین، اس سیگمنٹ کا نام ہے ایک پیاری حدیث، اس آواز میں ایک پیاری حدیث۔ پیارے بچوں اور کڈس مدر چینل کے ناظرین، حدیث پاک سنتے بھی ہیں اور یاد بھی کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو دیتا ہوں آج کا سوال جو کہ کڈس مدر چینل کے ناظرین سے پوچھا جا رہا ہے۔ آج کا سوال ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ کس کو پتا ہے یہاں پر؟ کس شہر میں پیدا؟ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ آسان بھی پتا ہے آپ کو؟ مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ میں، مدینہ پاک میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، یعنی آپ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدر چینل کے ناظرین، اس سوال کا جواب دیں، اور جواب کے ساتھ ساتھ ہمیں کڈس متی چینل کے ناظرین نعرے بھی لگا سکتے ہیں اور متی مقصد بھی سنا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بھی جو نہال بھائی آپ کو پیاری سی حدیث یاد کروائیں گے وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں۔ جی نہال بھائی۔ پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں حدیث پاک کی طرف۔ آج کی حدیث پاک ہے، قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من حسین، حسین منی وانا من حسین۔ ترجمہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ آئیے حدیث پاک کو یاد کرتے ہیں۔ حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ماشاءاللہ۔ کس کس کو حدیث پاک یاد ہے؟ انس بھائی سنائیں گے؟ جی انس بھائی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی، منی وانا من حسین۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حسین بھائی سنائیں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسین منی وانا من حسین، ماشاءاللہ۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ ماشاءاللہ۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عرفان بھائی۔ حسین منی وانا من حسین۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں ان سے ہوں، حسین سے ہوں، دوبارہ پڑھیں، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ پڑھیں عرفان بھائی۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ ماشاءاللہ۔ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ آپ سنائیں گے؟ سعد بھائی آپ سنائیں گے؟ مائک دیجیے، ترجمہ سنا دیجیے۔
حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. ماشاءاللہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میرے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج کی حدیث پاک ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین. ترجمہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. میرے بچوں اگر آپ کو یہ حدیث پاک یاد ہو گئی ہے تو آپ ہمیں کال کے ذریعے یہ حدیث پاک سنا بھی سکتے ہیں اور پیپر پہ یہ حدیث پاک لکھ کر آپ ہمیں سینڈ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اپنے پروگرام میں ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آج کا سوال ہم نے آپ سے یہ کیا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کس شہر میں پیدا ہوئے؟ آئیے پڑھتے ہیں آپ کی کچھ پکچرز کی جانب. ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تعسروا، تنگی نہ دو. ماشاءاللہ عفیفہ سلام خان عرب شریف سے ہیں. جی نیکسٹ. عرب شریف سے پکچر ہے. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث صوموا تصحوا. ترجمہ روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. مجھے مدنی چینل سے والہانہ پیار ہے، مجھے مدنی چینل سے والہانہ پیار ہے. مریم عطاریہ، زہیب رضا عطاری، بہاول نگر. آئی لو کڈس مدنی چینل. ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ نے حدیث پاک لکھی. نیکسٹ. میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الصیام جنۃ وصل الارحام افشوا السلام. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، صلہ رحمی کرو، سلام عام کرو. کڈس متی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ مریم عطاریہ، بھاول نگر. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. ماشاءاللہ تین حدیث پاک لکھی. ماشاءاللہ حمزہ بھائی اچھے انداز. ماشاءاللہ. نیکسٹ پروگرام میرا پیارا دین سیگمنٹ ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا تنفروا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفرت نہ دلاؤ، نفرت نہ دلاؤ، نفرت نہ دلاؤ. ماشاءاللہ سیگمنٹس کے نام بھی لکھے حمزہ بھائی. سیگمنٹ پارٹس آف باڈی. ایک پیاری حدیث، ایک پیاری حدیث کلام دین کی پیاری باتیں. ماشاءاللہ آئی لو کڈس مدنی چینل. زہیب عطاری، مریم عطاریہ، بہاول نگر. وی لو دعوت اسلامی. نیکسٹ. حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین. ترجمہ نماز مومنوں کی معراج ہے. صباحت فرام گجر خان. کڈس مدنی چینل. ماشاءاللہ کڈس مدنی چینل بھی لکھا ہے. بہت اچھے انداز میں آپ نے حدیث پاک لکھی. ماشاءاللہ. نیکسٹ. ایک پیاری حدیث محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم said اجتنبوا التکبر، تکبر سے بچو. عفیفہ سلام خان فرام عرب شریف. ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. پروگرام میرا پیارا دین حدیث مبارکہ. حدیث حسبی اللہ ونعم الوکیل. ترجمہ مجھے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے. حدیث لا تعسروا، تنگی نہ دو. حدیث بشروا. ترجمہ خوشخبری دو. ترجمہ خوشخبری دو. حافظ ذوالفقار عطاری، سما سٹھا سے حافظ ذوالفقار عطاری ہیں. ماشاءاللہ آئی لو دعوت اسلامی. آپ نے بھی اچھے انداز میں حدیث پاک لکھی اور ماشاءاللہ حمزہ بھائی سما سٹھا سے ہیں. ماشاءاللہ حافظ صاحب ہے. ماشاءاللہ حافظ صاحب. جی نیکسٹ. ایک پیاری حدیث قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افشوا السلام. ترجمہ سلام عام کرو. اطعموا الطعام. ترجمہ کھانا کھلاؤ. اس کے علاوہ ماشاءاللہ تمہارا اپنے بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. ماشاءاللہ. اور لا تنفروا، نفرت نہ دلاؤ. ماشاءاللہ آگے بھی حدیث پاک لکھی. ماشاءاللہ من غشنا فلیس منا. جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم سے نہیں. تحادو تحابو. ایک دوسرے کو تحفہ دو، آپس میں محبت بڑھے گی. ماشاءاللہ انہوں نے بہت ساری حدیث پاک لکھی ہیں. کتنی حمزہ بھائی؟ 10 حدیث پاک ہیں. ماشاءاللہ 10 حدیث پاک آپ نے لکھی اور ان کا نام ہے احمد ایان اور غلام محمد. کون سا شریف سے؟ کون سا شریف سے. ماشاءاللہ پروگرام میرا پیارا دین آپ نے بھی بہت ہی پیارے بہت ہی اچھے انداز میں 10 حدیث پاک لکھ کر سینڈ کی. ماشاءاللہ اسی طرح آج کی حدیث پاک بھی آپ سینڈ کر سکتے ہیں. نیکسٹ. ماشاءاللہ. الحدیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجتنبوا التکبر. ترجمہ
तकब्बुर से बचो। सेगमेंट एक प्यारी हदीस, नेम है इनका सारा। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा अंदाज है और बिल्कुल साफ सुथरे अंदाज में और बड़ा बड़ा लिखा है ताकि समझ भी आए। जी नेक्स्ट, माशाअल्लाह। अल हदीस क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन गशना फलैसा मिन्ना। तर्जमा, जिसने हमारे साथ धोखा किया वो हमसे नहीं। सेगमेंट एक प्यारी हदीस और ये हदीस भी जो है सारा हैदराबाद, माशाल्लाह, सारा नेम है फ्रॉम इनका हैदराबाद। नेम है इनका सारा और सिटी है इनका हैदराबाद। हैदराबाद। माशाअल्लाह, अच्छे अंदाज में हदीस पाक। नेक्स्ट, प्रेम मेरा प्यारा दीन। सेगमेंट एक प्यारी हदीस, सुमु तसिहु। तर्जमा, रोजा रखो सेहतियाब हो जाओगे। नेम है इनका ज़ैनब फ्रॉम टोबा जहलम। माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट, नेक्स्ट, अतइमुत तआम, खाना खिलाओ। अस्सियामु जुन्नतुन, रोजा ढाल है। तुम्हारा अपने भाई की तरफ मुस्कुरा कर देखना सदका है। वसिलुल अरहाम, तर्जमा सिला रहमी करो। अल मुस्लिमु अकुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। तहादु तहाबु, तर्जमा एक दूसरे को तोहफा दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। अच्छा, इन्होंने लिखा है इससे मोहब्बत बढ़ेगी, ये गलत है। तर्जमा इसका एक दूसरे को तोहफा दो, आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। तो आप इसको दुरुस्त करें और हमें दोबारा भी सेंड करें, इंशाल्लाह हम अपने प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। जुवेरिया अंजुम, इस्लामाबाद। नेक्स्ट, माशाअल्लाह, मन गशना फलैसा मिन्ना, जिसने हमारे साथ धोखा किया वो हमसे नहीं। जोएरी अंजम, माशाअल्लाह, इनकी जो है कंटिन्यूसली हदीस आ रही है। इंशाल्लाह 1 till 12 हो गई है। 12 हो गई, माशाल्लाह। जी नेक्स्ट, आगे भी भेजें हमजा भाई जी। सकते हैं, आगे भी भेजे। माशाल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट था एक प्यारी हदीस। मैंने आपको हदीस पाक भी याद करवाई और हदीस पाक बच्चों से सुनी भी और आपकी कुछ पिक्चर्स को अपने प्रोग्राम में भी शामिल किया। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदरसे चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की जाने बढ़ते हैं जिसका नाम है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत, प्यारे नबी की। प्यारी सुन्नत। जी हाँ, सेगमेंट है प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों में से आज हम लिबास की सुन्नत के बारे में सुनते हैं। प्यारे बच्चों, नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सफेद लिबास को पसंद फरमाया है। सफेद लिबास को पसंद फरमाया है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफेद लिबास पहनो क्योंकि ये ज्यादा साफ और पाकीज़ा है और अपने मुर्दों को भी इसी में कफनाओ। क्या फरमाया है कि सफेद लिबास पहनो। क्या पहनो? सफेद लिबास पहनो। सफेद लिबास पहनो क्योंकि ये ज्यादा साफ और पाकीज़ा और अपने मुर्दों को भी इसी में कफनाओ। प्यारे बच्चों, जब भी कपड़े पहनने लगे तो सीधी तरफ से पहनना शुरू करें। कहाँ से करना है? सीधी तरफ से पहनना शुरू करें। मसलन जब कमीज पहने तो पहले सीधी आस्तीन में सीधा हाथ दाखिल करें, फिर उल्टी आस्तीन में उल्टा हाथ दाखिल करें। जब भी कमीज पहने तो सीधी आस्तीन में पहले सीधा हाथ दाखिल करें, फिर उल्टी आस्तीन में उल्टा हाथ दाखिल करें, फिर उल्टी आस्तीन में उल्टा हाथ दाखिल करें। उल्टा हाथ दाखिल करें। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुर्ता पहनते तो सीधी तरफ से शुरू फरमाते। जब भी कुर्ता पहनते तो सीधी तरफ से शुरू फरमाते। तो प्यारे बच्चों, हमने क्या सीखा कि जब भी लिबास पहने तो कहाँ से शुरू करें? सीधी तरफ से। सीधी तरफ से शुरू करें। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब कुर्ता पहनते तो सीधी तरफ से शुरू फरमाते। जब भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुर्ता पहनते तो कहाँ से शुरू फरमाते? सीधी तरफ से। सीधी तरफ से। और प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि सफेद लिबास पहनो। कौन सा लिबास पहनो? सफेद लिबास पहनो। सफेद लिबास पहनो। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा साफ और पाकीज़ा। और क्या फरमाया कि अपने मुर्दों को भी इसी में कफनाओ और अपने मुर्दों को इसी में कफनाओ। तो कुछ पॉइंटर्स देंगे? जी अनस भाई बताएं। सफेद लिबास पहनना सुन्नत है माशाअल्लाह। और अपने मुर्दों को भी इसमें दफनाओ और सफेद दफनाओ और कफनाओ यानी उनका कफन भी सफेद रंग का हो, व्हाइट कलर का उनका कफन। और ये किसने फरमाया? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। जी हाँ।
اور کیا فرمایا کہ سفید لباس پہنو اس لیے یہ صاف اور یہاں زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے, زیادہ صاف اور پاکیزہ ہے. جی اور فرمان بھائی. وائٹ کپڑے پہنے تو سیدھے ہاتھ سے پہنے, پھر الٹے ہاتھ سے. جو بھی کپڑے پہنے ہم نے پہلے سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے, ٹھیک ہے. پیارے بچوں, جب بھی کپڑے پہننے ہیں تو سیدھی طرف سے شروع کرنا ہے. کہاں سے شروع کرنا ہے؟ سیدھی طرف, سیدھی طرف سے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ تھا پیارے نبی کی جی ہاں, پیارے نبی کی پیاری سنت. اب بڑھتے ہیں اگلی سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے کلام. جی ہاں, کلام سیگمنٹ ہے. اور اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہے حسان بھائی. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ دونوں کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. یہ سان بھائی کون سے کلام کے اشعار پڑھنا؟ ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ. ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے, کبھی تو سبز گنبد کا اجالا ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. دھڑک اٹھے گا یہ دل یاد رکھنا بھول جائے گا, دھڑک اٹھے گا یہ دل یاد رکھنا بھول جائے گا. دل بسمل کا, دل بسمل کا, دل بسمل کا, دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے, دل بسمل کا اس در پر تماشا ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ. گزارے رات دن اپنے سے امید پر ہمیں, 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 کسی دن سو, کسی دن سو, کسی دن سو, کسی دن سو جمال روح زیبا ہم بھی دیکھیں گے, کسی دن سو جمال روح زیبا ہم بھی دیکھیں گے, ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے, ہم کو بلانا یا رسول اللہ, ہم کو بلانا یا حبیب اللہ, ہم کو
या हबीब अल्लाह हमको मौलाना या रसूल अल्लाह हमको मौलाना या हबीब अल्लाह कभी तो सब्ज़ गुंबद का उजाला हम भी देखेंगे हमें बुलवाएंगे आका मदीना हम भी माशाल्लाह सान भाई, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। तो प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मती चैनल के नाज़रीन नारा लगाते हैं हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, है हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स, मती चैनल के नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन के अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है करामाते सहाबा। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट का क्या नाम है? करामाते, प्यारे बच्चों, सेगमेंट का क्या नाम है? करामाते सहाबा। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे खातून जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के शहजादे हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की तो क्या ही बात है। आप रज़ियल्लाहु अन्हु से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मोहब्बत फरमाया करते थे, आपको अपनी गोद में बिठाते, आपसे प्यार किया करते थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु को ये मकाम हासिल है कि आप जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके और आपके भाई हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया, ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं, ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की बहुत सारी करामात हैं। आइए हम आप रज़ियल्लाहु अन्हु की एक करामत सुनते हैं। हजरत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जब मदीना शरीफ से मक्का शरीफ की तरफ रवाना हुए तो रास्ते में हजरत इब्ने मुती रहमतुल्लाहि अलैहि से मुलाकात हुई। किनसे मुलाकात हुई? हजरत इब्ने मुती रहमतुल्लाहि अलैहि से मुलाकात हुई। उन्होंने अर्ज की, मेरे कुएं में पानी बहुत कम है, बराए करम दुआए बरकत फरमा दें, बराए करम दुआए बरकत फरमा दें। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस कुएं का पानी मंगवाया। जब पानी का डॉल आपके सामने पेश किया गया तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुंह लगाकर इसमें से पानी पिया और कुल्ली की। मुंह लगाकर इसमें से डोल में से पानी पिया और कुल्ली भी की। फिर डोल को वापसी कुएं में डाल दिया गया तो कुएं का पानी काफी बढ़ भी गया और पहले से ज्यादा मीठा और लजीज भी हो गया। सुभान अल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की एक बहुत ही प्यारी करामत सुनी। क्या करामत सुनी हमने? कि आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुएं का पानी मंगवाया अपना, हमजा भाई कुएं से पानी निकलवाया और उस डॉल को क्या किया कि मुंह लगाकर उसमें से पानी पिया और उससे कुल्ली की। तो फिर उस डॉल को वापसी उस कुएं में डाला गया तो क्या हुआ? फिर कौन बताएगा क्या हुआ? अनस भाई बताएंगे। पानी उससे ज्यादा बढ़ गया और मीठा और से ज्यादा पानी पहले से ज्यादा बढ़ भी गया और पहले से ज्यादा मीठा और लजीज भी हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के प्यारे शहजादे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की हमने एक बहुत ही प्यारी बहुत ही अच्छी करामत सुनी। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट करामात सहाबा, आइए प्रोग्राम मेरा प्यारा दीन को आगे बढ़ाते हैं और अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं जिसका नाम है कॉल याद करें। मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। प्यारे बच्चों, सेगमेंट है कॉल याद करें। जी हाँ प्यारे बच्चों, इस सेगमेंट में मैं आपको सबसे पहले जो है कॉल बताऊंगा, फिर इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कॉल किनका है और मतलब भी बताऊंगा। फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम कॉल को याद करेंगे इंशाअल्लाह। प्यारे बच्चों, कॉल है इंसान को दूसरों की जिम्मेदारियों के बजाय अपने काम की फिक्र करनी चाहिए।
انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. پیارے بچوں یہ کال حضور حافظ ملت حضرت علامہ مولانا شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کا ہے. آپ رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت بات فرمائی کہ انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو اپنے کاموں کی فکر کرنی چاہیے. انسانوں کو اپنے کاموں کی فکر کرنی چاہیے. اس کے ذمے جو کام ہے وہ کرنے چاہیے. دوسروں کو نہیں دیکھتے رہنا چاہیے. جب ہم دوسروں کے پیچھے پڑے رہیں گے اور اپنے کام کی طرف توجہ نہیں کریں گے تو وہ ڈیلے ہوتے چلے جائیں گے. پیارے بچوں ہمیں اپنے کام وقت پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو پیارے بچوں آئیں اب کال یاد کرتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں. انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے یہاں تک یاد ہو گیا سب کو؟ انشاءاللہ. جی حسان بھائی آپ سے شروع کرتے ہیں. جی انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے ماشاءاللہ. جی آپ بتائیں گے. انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے ماشاءاللہ. جی انس بھائی. انسان کو دوسروں کی ذمہ داری کے بجائے جی ماشاءاللہ. جی عرفان بھائی آپ بتائیں گے. انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. جی انس بھائی. انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. آئیں اب پورا کال یاد کرتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیں. اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. 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 انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے 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 اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. 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 اب پورا کال پر ہے. انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. میرے ساتھ پڑھیں. انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. پورا کال پڑھیں. انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. یاد ہو گیا؟ سنائیں انس بھائی. انسان کو دوسروں کے کام کی دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. جی عرفان بھائی آپ سنائیں گے پورا کال. انسان کو دوسروں کی کام کے بجائے دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. جی انس بھائی. انسان کو دوسروں کے کام کی بجائے اپنے کام کی فکر کرنی انسان کو چاہیے. دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. بڑھو. انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چینل کے ناظرین یہاں پر اسٹوڈیو پر تو بچوں کو یہ کال یاد ہو رہا ہے اور یاد ہو بھی چکا ہے. پیارے بچوں
اگر آپ کو بھی کال یاد ہو چکا ہے تو آپ ہمیں لکھ کر پکچر سینڈ کریں. انشاءاللہ عز و جل ہم پروگرام میرا پیارا دین کے سیگمنٹ کال یاد کرے میں آپ کی پکچر ضرور شامل کریں گے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی چائے کے ناظرین سیگمنٹ تھا کال یاد کریں, جس میں ہم نے کال یاد کرا. انسان کو دوسروں کی ذمہ داریوں کے بجائے اپنے کام کی فکر کرنی چاہیے. اب بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے سنت اور سائنس. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے سنت اور سائنس. اس آواز میں سنت اور سائنس. سنت اور سائنس ہمارا سیگمنٹ ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین, ہمارا پیارا پیارا دین اسلام ہمیں ظاہری باطنی صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پاکیزگی نصف ایمان ہے. پاکیزگی نصف ایمان ہے. پاکیزگی نصف ایمان ہے. اللہ پاک صفائی ستھرائی کو پسند فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت ہی خوبصورت ارشاد ہے. ہم نے ایک ارشاد سنا, اب دوسرا ارشاد. پہلا ارشاد کیا تھا؟ پاکیزگی نصف ایمان ہے. اب دوسرا ارشاد پاک. اللہ پاک ہے, پاکی پسند فرماتا ہے, پاکیزہ ہے اور پاکیزگی پسند فرماتا ہے. سبحان اللہ. کیا ارشاد ہے؟ اللہ پاک ہے, پاکی پسند فرماتا ہے, پاکیزہ ہے, پاکیزگی پسند فرماتا ہے. اس لیے ہمیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے. سنت پر عمل کرنے سے نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ سائنسی فائدے بھی ہمیں حاصل ہوتے ہیں. تو آج ہم بہت ہی پیاری سنت کے بارے میں سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے. اور وہ پیاری پیاری سنت ہے ناخن کاٹنا. کیا ہے؟ ناخن کاٹنا. کیا ہے آج کی سنت؟ ناخن کاٹنا. حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے, اللہ پاک اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا. سبحان اللہ. اور 3 دن زائد یعنی 10 دن تک. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. کیا فرمان ہے کہ جو جمعہ کے دن ناخن ترشوائے یعنی کاٹے, اللہ پاک اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا بلکہ 3 دن زائد یعنی 10 دن تک. سبحان اللہ. 40 دن کے اندر ناخن کاٹ لینے چاہیے. 40 دن کے اندر ناخن کاٹ لینے چاہیے. بغیر عذر 40 دن گزر جائیں اور ناخن نہ کاٹے جائیں تو یہ گناہ ہے. تو یہ گناہ ہے. بغیر عذر یعنی بلا وجہ اگر 40 دن گزر جائیں اور ناخن نہ کاٹے جائیں تو یہ گناہ ہے. ناخن بڑھانے کے بہت سارے نقصانات ہیں. ناخن بڑھانے کے بہت سارے نقصانات ہیں. یعنی ناخن کاٹنے کے بہت سارے فائدے اور ناخن نہ کاٹنے کے بہت سارے نقصانات ہیں. ناخن بڑھانے کے بہت سارے نقصانات ہیں. سائنسی ریسرچ کے مطابق ناخن جراثیم کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. جراثیم کے ٹھہرنے کی جگہ ہے. اور اکثر بیماریاں جیسے ٹائیفائڈ, ڈائریا بھی اسی سے ہوتی ہیں. اسی سے ہوتی ہیں. اس لیے سنت کے مطابق ناخن کاٹ لینے چاہیے. ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے, سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے ترتیب وار چھوٹی انگلی تک ناخن کاٹ لیں. ترتیب وار یعنی سیکوینس میں چھوٹی انگلی تک ناخن کاٹ لیں اور انگوٹھا چھوڑ دیں. سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا چھوڑ دیں. اب الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں. یعنی پہلے سیدھے ہاتھ میں کیا ہوا تھا کہ شہادت کی انگلی سے شروع کیا تھا ناخن کاٹنا اور چھوٹی انگلی تک ناخن کاٹے تھے اور انگوٹھے کو چھوڑ دیا تھا. انگوٹھے کو چھوڑ دیا تھا. الٹے ہاتھ میں کیا بول رہے ہیں؟ الٹے ہاتھ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں. الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کریں اور انگوٹھے تک ناخن کاٹ لیں. انگوٹھے تک ناخن کاٹ یعنی ترتیب کے ساتھ ناخن کاٹ لیں. اور پھر آخر میں سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا, سیدھا ہاتھ کا انگوٹھا رہ گیا تھا نا, سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کا ناخن کاٹ لیں. دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ اس سے برس کی بیماری ہو سکتی ہے. دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. اس آواز میں دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. دانت سے ناخن دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ اس سے برس کی بیماری ہو سکتی ہے. برس کی بیماری ہو سکتی ہے. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدرسہ چینل کے ناظرین, آج کے سیگمنٹ سنت اور سائنس میں کیا سیکھا؟ کون کون بتائے گا؟ سبھی بتائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی انس بھائی. ناخن کاٹنے چاہیے. کیسے کاٹنے چاہیے؟ نیل کٹر سے یا دانت سے؟ نیل کٹر سے. دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے. دانت سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے, نقصان کیا ہوتا ہے؟ کون بتائے گا نقصان؟
آپ بتائیں گے حمزہ؟ آپ بتائیں گے انس بھائی؟ جی بتائیں. برس کی بیماری ہوتی ہے. برس کی برس بیماری کی بیماری ہو سکتی ہے. برس کی بیماری ہو سکتی ہے. کوئی اور بتائے گا؟ کچھ اور بتائیں گے انس بھائی؟ جی بتائیں. ناخن کاٹنے کا طریقہ. جب ناخن کاٹ دو, کھانے کا, ناخن کاٹنے کا طریقہ. جی. جب ناخن کاٹے تو سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے کاٹے, ترتیب پر چھوٹی انگلی سے رکھ جائے, چھوٹی انگلی تک. جی آگے. پھر الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے انگوٹھا چھوڑ دیں. انگوٹھا چھوڑ دیں, سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا بھائی چھوڑ دینا ہے. اب آگے. اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے کاٹیں اور انگوٹھے تک کاٹے. پھر اینڈ میں نا سیدھے ہاتھ کیا کرنا ہے کہ الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے شروع کرنا ہے اور انگوٹھے تک الٹے ہاتھ سے, اور الٹے ہاتھ کے انگوٹھے تک ناخن کاٹ لینا ہے. پھر سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا جو ہم نے پہلے چھوڑ دیا تھا اس کو کاٹ لینا ہے. کہ یہ سنت طریقہ, یہ سنت طریقہ ہے, یہ سنت طریقہ ہے. اور ناخن کس دن کاٹنے چاہیے آپ بتائیں؟ جماعت المبارک. ماشاء اللہ, جمعۃ المبارک کے دن ناخن کاٹ لینے چاہیے. پیاری پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ تھا سنت اور سائنس. ہم نے بہت پیاری پیاری باتیں بھی سنی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی سنے. پاکیزگی نصف ایمان ہے, پاکیزگی نصف ایمان ہے. سبحان اللہ. پیاری پیاری بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں ناخن سنت کے مطابق کاٹنے چاہیے اور دانتوں سے ناخن نہیں کاٹنے چاہیے کہ اس سے برس کی بیماری ہو سکتی ہے. تو پیاری پیاری بچوں اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے دین کی پیاری باتیں. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ ہے دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری باتیں. پیارے بچوں دین کی پیاری باتوں میں سے آج کی پیاری بات یہ ہے کہ ہم فضول باتیں نہ کریں. ہم فضول باتیں نہ کریں. ہم فضول باتیں نہ کریں. نہ کریں. پیارے بچوں ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہنا اچھی عادت نہیں ہے. ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہنا اچھی عادت نہیں ہے. اس سے اپنا اور دوسروں کا وقت ضائع ہوتا ہے. اس سے اپنا بھی وقت اور دوسروں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فضول باتوں کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے. فضول باتوں کو پسند نہیں فرمایا کرتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی شخص کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ بیکار باتیں چھوڑ دے. کہ بیکار باتیں چھوڑ دیں. کہ بیکار باتیں چھوڑ دیں. اور پیارے بچوں ہمارا پیارا پیارا اسلام ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ہم فضول کاموں کو چھوڑ دیں, فضول عادتوں کو ختم کر دیں, فضول باتیں کرنا چھوڑ دیں اور اچھی اور کام کی بات کریں. اور اچھی اور کام کی بات کریں. پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی جائیں کے ناظرین, سیگمنٹ تھا دین کی پیاری باتیں. اور ہم نے کیا سیکھا کہ ہم فضول باتیں نہ کریں. ہم فضول باتیں نہ کریں. اچھا اور کچھ بتائیں کہ ہم نے اور کیا کیا سیکھا؟ جی انس بھائی آپ بتائیں. فضول بات ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں. فضول باتیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں فرمایا کرتے تھے. اور کچھ جی آپ بتائیں. فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. اس سے ہمارا اور دوسروں کا وقت ضائع ہوتا ہے. اس سے ہمارا اور دوسروں کا وقت ضائع ہوتا ہے. جی فرحان بھائی آپ کچھ بتائیں گے؟ فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے, اس سے ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. اس سے ہمارا بھی وقت ضائع ہوتا ہے اور دوسروں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے. اور ہمارا پیارا پیارا اسلام ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے؟ کیا تعلیمات دیتا ہے عرفان بھائی بتائیں گے؟ کہ ہم فضول باتیں نہیں کرنی. کہ ہم فضول باتیں چھوڑ دیں. ہم فضول باتیں چھوڑ دیں. فضول کام بھی چھوڑ دیں. فضول کام بھی چھوڑ دیں اور فضول عادتوں کو ختم کر دیں اور اچھی اور کام کی بات کریں. اور اچھی اور کام کی بات کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا کیا نام تھا؟ دین کی پیاری باتیں. دین کی پیاری باتیں. تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے اسلامک ہسٹری. میرا پیارا دین, میرا پیارا دین. پیارے بچوں سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ اسلامک ہسٹری. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اپنے اس پیارے سے خوبصورت سے سیگمنٹ میں ہم انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی لائف کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں. اور لاسٹ ٹائم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سن رہے تھے. اللہ پاک نے آپ کی طرف وہی فرمائی کہ اے موسیٰ علیہ السلام,
تم سے بڑے عالم حضرت خضر علیہ السلام ہے. آپ علیہ السلام نے اللہ پاک سے ان کا پتہ پوچھا تو ارشاد فرمایا وہ مجمعی بحرین میں رہتے ہیں. وہاں کی نشانی یہ بتائی, وہاں کی ایک نشانی بھی بتائی, وہاں کی ایک نشانی بھی بتائی. اور نشانی یہ تھی کہ جہاں بھنی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے, پانی میں سرنگ بن جائے, پانی میں سرنگ بن جائے, بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے اور پانی میں سرنگ بن جائے, وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے. وہاں حضرت خضر, وہاں حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سفر شروع کیا. پھر آپ دونوں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے, دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے. وہاں ایک پتھر کی چٹان تھی, اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آرام فرمایا اور حضرت یوشع علیہ السلام وضو کرنے لگے. حضرت یوشع علیہ السلام وضو کرنے لگے. وہاں پر کیا ہوا کہ پتھر کی ایک چٹان تھی, اس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرمانے لگے اور حضرت یوشع علیہ السلام وضو کرنے لگے. اسی دوران بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی اور تڑپ کر دریا میں گری. بھنی ہوئی جو مچھلی تھی, یعنی حسان بھائی وہ بھنی ہوئی مچھلی ہے لیکن وہ زندہ ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ وہ تڑپتی ہوئی دریا میں گری. اس پر سے پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی, ایک محراب سی بن گئی, ایک محراب سی بن گئی. حضرت یوشع علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے, حضرت یوشع علیہ السلام یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے. اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کر کے اٹھے تو حضرت یوشع علیہ السلام کو ان سے مچھلی کا واقعہ بیان کرنا یاد نہ رہا. یعنی مچھلی جو تڑپتی ہوئی, بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر تڑپتی ہوئی دریا میں گری اور پانی میں ایک محراب سی بن گئی, پانی کا بہاؤ رک گیا اور ایک محراب سی بن گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ واقعہ بتانا حضرت یوشع کو یاد نہ رہا. پھر کیا ہوتا ہے, پھر جب وہ دونوں اس جگہ سے گزر گئے, یعنی جہاں جانا تھا وہاں سے بھی آگے چلے گئے اور چلتے رہے یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا ہمارا صبح کا کھانا لاؤ, ہمارا صبح کا کھانا لاؤ. ہمیں اپنے اس سفر سے بڑی تکلیف کا سامنا ہوا ہے, تھکان بھی ہے, بھوک بھی زیادہ ہے. اور یہ بات جب تک مجمع البحرین پہنچے تھے پیش نہ آئی تھی. اور جب اپنی منزل یعنی اپنے ٹارگٹ سے آگے بڑھ گئے تو بھوک بھی لگنے لگی اور تھکن بھی ہوئی. یہ اللہ پاک کی طرف سے تھا تاکہ آپ مچھلی کے بارے میں معلوم کریں اور واپس اپنی منزل کی طرف جائیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ فرمانے پر خادم نے معذرت کی اور یہ کہا جب ہم نے اس چٹان کے پاس آرام کیا تھا تو میں مچھلی کے بارے میں بتانا بھول گیا تھا. دراصل ہوا یہ تھا کہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا. کس سے بنایا؟ اس مچھلی نے سمندر میں اپنا راستہ بڑا عجیب بنایا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہے ہیں. حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی یہ بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مچھلی کا جانا ہی تو اس بات کی نشانی تھی کہ ہم صحیح جگہ پہنچ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں ان سے ملاقات وہیں ہوگی, اسی جگہ پر ہوگی. پھر وہ دونوں حضرات واپس اسی جگہ گئے جہاں مچھلی گم ہوئی تھی, جہاں مچھلی پانی میں گئی تھی, گم ہوئی تھی. وہاں انہیں ایک شخص ملے جو چادر اوڑے آرام فرما رہے تھے, اور وہ اللہ پاک کے نبی حضرت خضر علیہ السلام تھے. وہ کون تھے؟ اللہ پاک کے نبی حضرت خضر علیہ السلام تھے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا تھا حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے, اور جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ملے جو چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے. وہ کون تھے؟ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نبی حضرت خضر علیہ السلام تھے. کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام. سبحان اللہ. اس کے آگے کیا ہوا آپ کب سنیں گے؟ اگلے ایپیسوڈ میں سنیں گے کہ اس کے آگے کا کیا واقعہ ہوا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حمزہ بھائی پہنچ گئے, اور یہ بھی دیکھا کہ ایک شخص ہے
جو چادر اوڑھ کر آرام فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام ہے. تو اس کے آگے کیا ہوا، کیا باتیں ہوئی اور اس کے علاوہ کیا واقعات ہوئے، انشاءاللہ ہم سنیں گے ہماری اگلی ایپیسوڈ میں، اور اس کے آگے بھی انشاءاللہ واقعہ کنٹینیو کریں گے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس متی جائیں گے ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام میرا پیارا دین کا وقت اختتام تک پہنچا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک یہ پروگرام اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین. کڈس متی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا پیارا دین